بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب نے یہ کہاوت سنی ہے کہ الفاظ سے زیادہ عمل بولتے ہیں، اور حقیقت میں اس میں بہت سچائی بھی ہے۔ ہمارے عمل ہماری اصل شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، وہ چیزیں جو الفاظ کبھی بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اور نفسیات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ خاص حالات ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کسی شخص کی اصل شخصیت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان حقیقت میں کیسا ہے۔ ان کے الفاظ اور ظاہری شخصیت سے بالا تر ہو کر آپ ان حالات کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم زندگی کے ان 8 مواقع کے بارے میں بات کریں گے جہاں نفسیات کے مطابق کسی شخص کی اصل شخصیت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ہم ان حالات کو سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ کسی کے کردار کے بارے میں کیا ظاہر کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنے 5 دن کے مائنڈ سیٹ ری سیٹ کورس کو متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کورس آپ کو آپ کے محدود خیالات سے آزاد ہونے، مثبت سوچ کو پیدا کرنے اور آپ میں خود اعتمادی بڑھانے اور اپنی کامیابی کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ کورس ایک مرحلہ وار گائیڈ ہے اور یہ کورس میری ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ اس کورس میں شامل ہو کر اپنی سوچ کو اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے مجھے سپورٹ بھی ملتی ہے اور انکریجمنٹ بھی ملتی ہے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے 8 ایسے حالات ہوتے ہیں جن کے اندر انسان کے اصل رنگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی سچویشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بحران کی کیفیت، یعنی کہ جب مشکلوں کا ٹائم آتا ہے یا کرائسس کا ٹائم آتا ہے۔ بحران کے حالات انسان کی شخصیت کے لیے ایک دباؤ بھرے امتحان کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ دباؤ اور غیر یقینی صورتحال اکثر انسان کے بہترین یا بدترین پہلو کو سامنے لے کر آ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کسی کی اصل شخصیت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوگ انتہائی دباؤ کے اندر ہوتے ہیں، سٹریس کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے عام معاشرتی نقاب جو کہ انہوں نے اپنے سوشل سرکمسٹانسز کے اندر اپنے چہرے کے اوپر کوئی نقاب ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ نقاب اتر جاتے ہیں اور ان کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کسی بری خبر پر ان کے رد عمل، دباؤ کو سنبھالنے کے طریقے، یا یہاں تک کہ ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رویے میں ان کی شخصیت ظاہر ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب وہ خود پریشانی کا شکار ہوں۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ کسی بحران کی کسی کیفیت کے وقت میں ہوں تو ان کے رویے اور رد عمل کے اوپر غور کریں۔ ایسے حالات ان کا برتاؤ اور ان کی حقیقی شخصیت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص کے دباؤ کو جس طرح وہ اثر لیتا ہے، دباؤ کو وہ کیسے سنبھالتا ہے، اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ بھی کریں۔ دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو جب سکسیس مل جاتی ہے، جب وہ کوئی اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے، تو بھی اس کی اصل شخصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات انسان کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن کامیابی بھی ایسا ہی کرتی ہے کہ انسان کے کردار کو سامنے لے آتی ہے۔ جب لوگ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں یا کوئی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے رد عمل ان کے کردار کو واضح کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی کامیابی دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں یا اپنی پوزیشن دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مغرور ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے بے حس ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے اپنی پرانی ملازمت کے اندر ترقی ملی تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا ایک ساتھی جو ساتھ ہی جس ترقی حاصل کی تھی وہ بالکل بدل گیا۔ وہ دوسروں کے خیالات کو نظر انداز کرنے لگ گیا، اپنی جو ہماری ٹیم تھی اس کی کامیابیوں کا کریڈٹ خود لینے لگ گیا اور اس کا پورا رویہ بدل گیا۔ یہ ایک مددگار اور تعاون کرنے والے شخص سے بالکل مختلف ہو گیا جو کہ وہ پہلے تھا۔ تو اب چلتے ہیں تیسری سچویشن۔ تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان سروس سٹاف کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جو آپ کی مدد کرتے ہیں، جو آپ کو سروسز فراہم کرتے ہیں۔ وہ آپ کے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو ہوٹل کا سٹاف ہو سکتا ہے،
آپ کے ریسٹورنٹ کا سٹاف ہو سکتا ہے، آپ کی گاڑی صاف کرنے والے ہو سکتے ہیں. تو وہ لوگ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں یا آپ کو سروسز دینے والے ہیں، تو ان لوگوں سے جو لوگوں کا رویہ بنتا ہے وہ بھی کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں جو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ خاص طور پہ اس وقت درست ہوتا ہے جب لوگ سروس اسٹاف سے یا ملازمین سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ ریسٹورنٹ کے ویٹر ہوں، یا آپ کسی گروسری سٹور کے اوپر دکان پہ جائیں تو اس کا جو کیشیئر ہے، یا کسی اور دکاندار کے ساتھ، یا آپ کہیں دفتر کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا صفائی کرنے والا عملہ ہے یا مدد کرنے والا جو عملہ ہے آپ کے گھر کے اندر، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہر ایک کے ساتھ عزت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، چاہے ان کا کام سماجی حیثیت سے کچھ بھی ہو، جبکہ دوسرے لوگ ایسے سروس سٹاف کو یا ملازمین کو نظر انداز کرتے ہیں یا ان کی بے عزتی کرتے ہیں جو ہمدردی و احترام کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. ماہرین نفسیات کا تجزیہ ہے کہ وہ لوگ جو ویٹرز یا سروس سٹاف یا ملازمین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان میں نارسزم یعنی کہ نرگسیت اور ایک برتری کا کمپلیکس ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کے ساتھ باہر ہوں تو دیکھیں کہ وہ ملازمین کے ساتھ، سروس سٹاف کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، کیشیئر کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. یہ ان کے کردار کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے چوتھی چیز، وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا یہ سڑک کے اوپر ہوتے ہیں. یہ جان کر آپ کو حیرت ہو سکتی ہے کہ کسی کے ڈرائیونگ کے انداز سے بھی ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکتا ہے. ڈرائیونگ ایک ایسا عمل ہے جو اکثر سٹریس یعنی کہ دباؤ اور فوری فیصلوں کا تقاضا کرتا ہے. یہ کوئی شخص سڑک پر کیسے رد عمل دیتا ہے اس سے اس کی اصل شخصیت کی جھلک حاصل ہو سکتی ہے. کیا وہ پرسکون رہتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں، یا سڑک پر غصے میں آ کر بد مزاجی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ہارن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، گاڑی کو ریش چلاتے ہیں، یا اپنی زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. کیا وہ دوسرے ڈرائیورز کے لیے شائستہ ہوتے ہیں یا صرف اپنی منزل تک جلد پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں. ایسی صورتحال میں لوگوں کے صبر، ان کی ہمدردی اور غصے پر قابو پانے کی صلاحیت کہ ان میں کتنی یہ بہتری ہے، بہتر صلاحیت ہے، یا ان کے اندر یہ صلاحیت کی کمی ہے، تو یہ ساری صورتحال سامنے آ جاتی ہے. ڈرائیونگ کے دوران یہ خصوصیات کسی کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہے. اور پانچویں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ کسی نقصان کا سامنا کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ہموار نہیں ہوتی، ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت نقصان اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے مواقع پر ایک شخص کی اصل شخصیت اکثر واضح ہو جاتی ہے. دراصل نقصان ایک گہرا ذاتی تجربہ ہوتا ہے اور اسے سنبھالنے کا کوئی صحیح یا کوئی غلط طریقہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کوئی شخص نقصان کا سامنا کیسے کرتا ہے اس کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. کیا وہ خود کو غم کا اظہار کرنے دیتے ہیں؟ کیا وہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں یا خود کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنے نقصان کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے نقصان کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر دینا شروع کرتے ہیں؟ کیا وہ غصے کے اندر پاگل ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہیں. کسی کے نقصان کے درد سے گزرتے ہوئے دیکھنا نہایت جو ہے وہ دل دہلا دینے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی روح کا ایک دروازہ بھی کھول دیتا ہے. نقصان جو ہے ہمیں ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کی کمزوری کو ظاہر کر دیتا ہے. وہ عناصر جو ان کی شخصیت کو گہرائی سے تشکیل دیتے ہیں وہ سب سامنے آ جاتے ہیں. تو جب کوئی شخص مشکل سے گزر رہا ہو تو یہ صرف ان کی مدد کرنے کا موقع نہیں ہوتا بلکہ ان کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع بھی ہوتا ہے. یہ لمحات کسی کے اندرونی جذبات اور ان کی شخصیت کی اصل بنیادوں کو جاننے میں مدد دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے سکس سچویشن، چھٹی صورتحال کہ ہمیں لوگوں کی شخصیت کے بارے میں کیسا پتہ چلتا ہے. جب ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ جب کسی شخص سے مدد طلب کی جاتی ہے تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی شخصیت کیسی ہے. کسی شخص کے کردار کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکتا ہے
کہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے کتنی جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص مدد مانگتا ہے تو یہ موقع ہوتا ہے کہ کسی کے ہمدرد ہونے اور بے غرض پہلو کو دیکھنے کا۔ کچھ لوگ فوراً مدد دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ مدد کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں یا وہ درخواست کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک رات میری گاڑی ایک سنسان سڑک کے اوپر خراب ہو گئی۔ میں پریشان بھی تھا تو میں نے چند دوستوں کو مدد کے لیے کال کی۔ ایک دوست جو دوسرے شہر کے دوسرے کنارے پہ رہتا تھا، جس کی اگلی صبح ایک اہم میٹنگ بھی تھی، وہ فوراً میری مدد کے لیے آ گیا۔ اس کی اس مہربانی نے مجھے اس کے کردار کی گہرائی دکھائی، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے میں کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گا۔ جب کسی سے مدد طلب کی جائے تو ان کے رد عمل کے اوپر غور کریں۔ یہ ان کی ویلیوز، ان کی اقدار اور ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے۔ ساتویں صورتحال یہ ہوتی ہے جب لوگ دوسروں کی کامیابی کے اوپر کچھ رد عمل دیتے ہیں تو بھی ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ کامیابی ایک پیچیدہ چیز ہے۔ جب کامیابی ہماری ہو تو یہ بہت شاندار لگتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابی کے اوپر کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو کسی شخص کے کردار کو واضح کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ واقعی دوسروں کی کامیابی کے اوپر سچے دل سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی کو اپنی خوشی سمجھ کر اس کا جشن بھی مناتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ حسد یا تلخی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسروں کی کامیابی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ رویے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص دوسروں کی کامیابی پر حقیقی خوشی کا اظہار کرے تو یہ ان کی بے غرضی اور ان کی مضبوط خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف منفی رد عمل عدم تحفظ، انسیکیورٹی یا حد سے زیادہ مقابلے کے کمپیریزن کے رجحان کو ظاہر کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کسی شخص کے ساتھ اپنی کامیابی کی کہانی کو سنائیں تو ارد گرد کے لوگوں کے رد عمل کے اوپر غور کریں۔ یہ آپ کو ان کے بارے میں ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اور جو آٹھویں اور آخری سچویشن جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی شخصیت کو جاننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب انہیں لگے کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا تو تب بھی لوگوں کی اصل شخصیت اور ان کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ کسی شخصیت کے کردار کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اس وقت کیا کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیا وہ تب بھی مہربان ہوتا ہے، وہ ایماندار رہتا ہے، باعزت رویہ اختیار کرتا ہے، یا اس کا برتاؤ بدل جاتا ہے کہ جب اس کو لگے کہ اس پر نظر رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ لمحات بہت کچھ ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہر انسان کا رویہ اس کی حقیقی شخصیت کی جھلک دیتا ہے۔ بالکل غیر جانبدار اور اصل شخصیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ صرف یہ بات نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یا مخصوص حالات میں کیسے پیش آتے ہیں، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ وہ اس وقت کیا کرتے ہیں جب انہیں لگے کہ کوئی بھی ان کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا۔ تو یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ان کی اصل شخصیت پوری طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ 8 قسم کی صورتحال تھیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ان صورتحال سے، ان سچویشنز میں سے گزرتا ہے تو وہ اپنی اصل شخصیت، اپنے اصل کردار یا اپنے اصل رنگ کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہ وہ 8 صورتحال کون سی تھیں؟ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کرائسس یعنی کہ بحران کے، مشکل کے وقت میں۔ دوسری چیز تھی کامیابی کے وقت۔ تیسری چیز جب وہ سروس سٹاف یا ملازمین سے ملتے ہیں۔ چوتھی بات جب وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز جب وہ کسی نقصان کا سامنا کریں۔ چھٹی بات یہ کہ جب آپ ان سے مدد طلب کریں۔ ساتویں چیز جب وہ دوسروں کی کامیابی کے اوپر رد عمل دیں، اور آٹھویں چیز کہ جب انہیں لگے کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا۔